من آیاتنا، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد نشانیاں رکھی ہیں. محدثین اکرام، علماء اکرام، بڑے بڑے تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کے مزار اسی کے سائے، جتنے بڑے بڑے انبیاء. اور پھر یہ جو سرزمین ہے فلسطین، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا جو قبلہ رہا ہے وہ قبلہ مسجد حرام ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جو قبلہ رہا ہے دیگر انبیاء کرام کا، وہ مسجد اقصیٰ. یہ مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جاگیر کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، مسلمان جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس زمین کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اس جگہ کو آباد کیا. حضرت یوشع علیہ نبی علیہ السلام نے آ کر اس جگہ کو آباد کیا. یہ مسجد اقصیٰ یہ وہ جگہ ہے جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو نجات ملی، تو آپ نے جب ان کی سے نجات پائی تو اس جگہ پر آپ تشریف لے کر آئے. یہ مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید مسلمانوں نے ایسا ہی لوگ بچایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. جس قبلے کی طرف آپ کے اور میرے نبی نے 17 مہینے، بعد میں لکھا 16.5 مہینے مل کر کے نماز پڑھی ہو، کیا کوئی وہ عام قبلہ ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ، یہ فلسطین، یہ کوئی عام جگہ نہیں. اس جگہ کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی کہ یہ فتح ہوگا، اس سے فتح کرنے والا کوئی عام نہیں ہوگا. میرا خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ایک وقت آیا جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ دیگر جنگوں سے فارغ ہوئے، جنگ یرموک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے خط لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اب ہمیں کس طرف سفر کرنا چاہیے. تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 جگہوں کا تعین کیا گیا. ایک اسی کے اندر فلسطین بھی تھی اور اسی کے اندر ایک اور جگہ تھی جسے کساریہ کہا جاتا ہے. اس جرنیل نے خط لکھا کہ امیر المومنین اب آپ حکم فرمائیں، فلسطین کی طرف جانا ہے یا پھر کساریہ کی طرف جانا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ خط پہنچا، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو کس طرف بھیجنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ فلسطین کی طرف. اب یہ فلسطین کے اندر جب مسلمانوں کی فوج کودی تو یہ روزانہ جنگ ہوتی تھی. 5000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھیجتے تھے، یہ روزانہ جاتی، معاملات چلتے رہتے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 مہینے یہ جنگ جاری رہی، فتح کسی کو نصیب نہیں ہوئی. لیکن یہ روزانہ کا معاملہ بڑھتا چلا گیا. ایک دن عیسائیوں کا جو سردار تھا، اس وقت جو ان کا رائد امامہ تھا، اس کے پاس گیا
کہنے لگا کہ ہمیں بتاؤ ہماری کتاب کیا بتلاتی ہے، مسجد اقصی کی تاریخ کے متعلق، فلسطین کے بارے میں ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس راہب نے کہا جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ آئیں گے جس کا نام عمر ہوگا، جس کے القابات خطاب ہوں گے، وہ آ کر اس سرزمین کو فتح کرے گا۔ اب اس نے کہا کہ یہاں کچھ مسلمان ہیں، آپ اگر چل کر دیکھیں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب وہ امامہ آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اس سرزمین کو فتح کرے گا۔ آپ نے کہا کہ جنگ جاری رکھو، یہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک دن خود حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح قافلے کے ساتھ چلے، آپ وہاں پہنچے تو آپ نے جب جنگ میں شدت پیدا کی تو وہ راہب امامہ دوبارہ قلعے کے اوپر آ کر دیکھنے لگا، کہا کہ تم کون مسلمان ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس سرزمین کو فتح کرو۔ کہا تو پھر کون فتح کرے گا؟ کہا ہماری کتاب کے اندر ایک بندے کا نام لکھا ہے، اس کی شکل صورت بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تم مسلمان نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا ذرا بتا وہ کون ہے جو آ کر اس سرزمین کو فتح کرے گا؟ وہ امامہ کہنے لگا حضور کا ایک امتی ہوگا، اپنے وقت کا خلیفہ ہوگا، لوگ اس سے کب کپاتے ہوں گے، ڈرتے ہوں گے، لیکن وہ خود رب کے معاملات میں بڑا ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عمر، القابات خطاب ہے۔ فرمایا پھر ہمیں مبارک دو، ہم ہی تو انہی کے مبارک۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ سرزمین فتح ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فضائل دیکھنے کے لیے کہا کہ انہیں بلایا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کیا تم اسی کے غلام ہو؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ مدینے سے چلے، فلسطین پہنچے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ حکمران تھے جب گھوڑے پر سوار ہوئے وہاں گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، 14 پیبند لگے ہوئے ہیں، آج عیسائیوں کے سامنے جانا ہے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا جائے تاکہ آپ کی شان و شوکت کی واہ ہو۔ لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیگر صحابہ اکرام نے زور دیا تو آپ نے لباس کو چینج کیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ پہن کر کچھ قدم چلے تھے، آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اعلیٰ لباس کو پہنا دیا، لیکن عمر اب یہ سوچتا ہے کہ شاید میں ہلاک نہ ہوں، دوبارہ مجھے وہی لباس پہنایا جائے جس پر 14 پیبند لگے ہیں۔ آپ نے وہ لباس پہنا، جب جا کر آپ نے اس پادری کے سامنے، امامہ کے سامنے، قلعے کے سامنے آپ جا کر کھڑے ہو گئے۔ امامہ نے جب وہ آپ کو غور سے دیکھا تو کہنے لگا اے عیسائیوں، اب بربادی کا وقت آ چکا۔ جس کتاب کے اندر ہم نے نشانی کری تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کی کہ وہ آ کر اس کو فتح کریں گے، وہ بندہ سامنے آ چکا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ قلعوں سے اترو، جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ مسلمانوں کا وہ جلال تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان کمزور کرتے چلے گئے، دوبارہ آ کر عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ قبلہ دوبارہ چلا گیا، یہ سرزمین چلی گئی، ایک وقت آیا حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ کے دور کے اندر حضرت سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بھی آپ کی خدمت میں دیکھا کرتے۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ خانقاہوں سے کیا ملتا ہے،
اگر کوئی ولی دینے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، تو پھر وہ کچھ دیتا ہے جو وہم دماغ میں نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان ایوبی کی تاریخ تو سنی ہے، نام تو سنا ہے، چرچا تو سنا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ ان کے والد کی پرورش جس نے کی ہے کوئی عام درویش نہیں، حضور سید غوث اعظم۔ اور پھر حضرت سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب چھوٹے تھے، پہلے کے لوگوں کے اندر ایک کہاوت مشہور تھی، بچپن کی کہانیاں سناتے تھے، تاریخی کہانیاں بتلاتے تھے، اپنی اولادوں کو جتاتے تھے، بتلاتے تھے کہ اسلام نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اس سلطان نے آ کر یہ فتح کیا ہے، آج یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے، آج جہاد کا جذبہ ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، اپنی سلطانوں کی تاریخوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تاریخ اسلام کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین کی تاریخ کیا۔ سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بچپن کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہاں پر انبیاء کرام کے قدم مبارک لگے ہیں، یہ تو سرزمین عام نہیں ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام نے آ کر یہاں پر اس جگہ کو آباد کیا۔ حضرت سلمان نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی کے اندر کھڑے ہو کر مسجد اقصی کو بنوایا۔ آج ہمیں نہیں معلوم، کیوں نہیں معلوم؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ پڑھنا گوارا نہیں، کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ یمن کی تاریخ کیا ہے، شام کی تاریخ کیا ہے، حضور نے اس کے متعلق کیا فرمان ہے۔ وجہ یہی ہے کہ مسلمان غافل ہیں۔ مسلمانوں، وقت آ چکا ہے جاگنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، وقت آ چکا ہے جاگنے کی ضرورت ہے۔ سرزمین فلسطین سے تمہیں پکار رہی ہے، اب تو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، کب نیند اتنے سوتے رہو گے؟ یہ تمہیں نقشہ فلسطین کا مٹتے دیکھنا کیا اب بھی سونے کی ضرورت ہے؟ شاہد کب تک جہاد پر خاموش رہو گے؟ اب تو تمہیں بولنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اقصی روزانہ پکارتے ہی ہے، کیا کوئی سلطان ایوبی دوبارہ اس میں دیکھا ہوگا؟ ہم نے کہا ضرورت ہے کوئی دوبارہ اٹھے، سلطان ایوبی کوئی دوبارہ اٹھے، حضرت عمر کا جانشین اب دوبارہ اٹھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اقصی کے اندر کیا ظلم ستم نہیں ہوا؟ آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل خون کے آنسو ہو۔ سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قصے تو بڑے سنے تھے، واقعات تو بڑے سنے تھے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں فوج بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا وہاں بڑی پاور سپر رہتی ہے، تمہارے بس پہ نہیں۔ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں جہاد کرنے سے کیا ہوگا، میں نے کہا جب مسلمان جہاد کرتے تھے 313 ہو کر 1000 کو پچھاڑ دیتے تھے، مسلمان 1000 ہوتے تھے، تاریخ نے یہ بتلایا ہے کہ رب فرشتوں کو بھیج کر مدد کرواتا۔ جب مسلمانوں کا یقین کامل تھا، آج یقین ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اگر دوبارہ بھی یقین کو دیکھنا ہے تو ذرا سرزمین فلسطین کی طرف دیکھو۔ کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں کیا، آج بھی سر اپنے پہ توکل اللہ پہ لڑ رہے ہیں اور رب فتح نصیب کر رہا ہے۔ یہ سرزمین فلسطین کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ حضرت سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آ کر اس جگہ پہ فتح کیا، یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک دن کے اندر 1000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، خون کی ندیاں بہی گئی تھی، کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی جہاں پر جانور چل سکے۔ لیکن آپ نے جب اس جگہ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں کے بچوں کو
ہڈیاں تک کاٹ ڈالی ہیں، آج مسلمان ہمیں رشتہ نابود کر دیں گے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے سلطان ایوبی نے کہا میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں، میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے، آج تمہارے ساتھ کچھ دوسرا سلوک نہیں ہوگا، آج تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے نبی نے قریش کے ساتھ کیا۔ تاریخ تو یہ بتلاتی ہے مسلمان اتنے نرم دل کے ہیں، لیکن جن کے پیچھے ہم لگے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ نصرانی یہ یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ جب تک تم اپنا ایمان چھوڑ کر ان کے ایمان میں تیار کر لو۔ آج مسلمان گلے سے لگائے جا رہا ہے، واہ واہ کیے جا رہا ہے کہ سائنس ترقی کر رہا ہے، فلانا ملک ترقی کر رہا ہے، ارے پیچھے ملک کے تو دیکھو تاریخ کیا بتلاتی ہے کہ اسلام نے کتنی ترقی کی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نکلتا صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو اجاڑ دیا، کہتا ہے کہ تھوڑے سے مسلمان تھے، کچھ لوگ تھے، لیکن جب میدان کے اندر آتے ہیں تو پھر روما جیسی جو بڑی پاور سپر تھی اس کو ایسے بچھاڑ کر رکھا کہ ٹکڑا بھی سلامت نہ رکھا۔ جس نے نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو پچھاڑ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر جوان ہو۔ یہ مسلمان کو لکھنے والے نہیں ہے، یہ اسلام لکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آج یہودیوں کی سازش ہو، اگرچہ جتنی بڑی سپر پاور بن جائے، لیکن جب مسلمانوں کا توکل علی اللہ مضبوط ہوگا، جب تاریخ پر یقین کامل حاصل ہوگا تو فتوحات تمہارے قدم چھوئے۔ آج تمہیں ضرورت ہے کھڑے ہونے کی، آج تمہیں ضرورت ہے فلسطینیوں کے ساتھ دینے کی، کچھ نہیں کر سکتے، 8 بندے ہیں، ملک پاکستان ہے، کلمہ ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، بروز قیامت اگر فلسطینیوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ یہ بھی تمہارا پڑھتے، کلمہ ہم نے بھی تمہارا پڑھا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، جب مسلمان میں ایک وقت آتا ہے تو دوسرا مدد کو بھول جاتا ہے، یا رسول اللہ ہماری مدد کی ضرورت پڑی تھی، مسلمانوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے، اعلان کر دیا تھا کہ اسلام کو امن کا در دیتا ہے، یا رسول اللہ بدر میں آپ گئے تھے، تلواریں لے کر گئے تھے، فتح جہاد ان کے ساتھ ہوا تھا، جہاد سے آپ نے فتح کو مکہ کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے تو جہاد کیے تھے، بڑی بڑی فتوحات ملی تھی، جب ہماری باری آئی تو اعلان انہوں نے کیا تھا کہ اسلام کو امن کا در ہے۔ سوچنا پڑے گا، تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے، آج تاریخ کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ دین نے ہمیں دن نہ دکھلایا ہوتا۔ آج ہم نے تاریخ کے اوراقوں کو پچھلنا چھوڑ دیا ہے، پلنا چھوڑ دیا ہے، بڑی بڑی تاریخیں بھری پڑی ہے، مسلمان یہی بتلا کر گئے ہیں، بڑے بڑے سلطان یہی بتا کے گئے ہیں، جب مسلمان ایک ہو کر لڑتے ہیں، جب اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو وہ فتح ملتی ہے جو ان کے وہم گمان میں نہیں ہے۔ آج اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، جن کے پاس سوشل میڈیا ہے آواز اٹھائیں، جو جا کر ان کی مصنوعات خریدتے ہیں، گھروں کے اندر ان کا راشن لا کے ڈالتے ہیں، ان کی کمپنیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو کم سے کم تم لوگ بائیکاٹ تو کر سکتے ہو۔ جو لوگ ان کے کھانے کے شوقین ہیں، جو کہتے ہیں پاکستانی کھانوں میں مزہ نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو سوچو، یہ جو ہم پیسے دے کر آ رہے ہیں، کیا یہ پیسے فلسطین والوں پر نہیں لگا رہے؟ کیا انہوں نے مثال فلسطین والوں پہ نہیں ڈالا؟ ہم یہاں دے کر آ رہے ہیں، انہوں نے آدھی سے زیادہ بچت ان کے اس کے اندر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان اب بھی آنکھیں بند کر سوتا رہا، مسلمان اگر اب بھی نہ جاگا تو ایک دن آئے گا یہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے چل۔ آج 57 ممالک ہیں، ایک نہیں 57 ممالک ہیں، تمام کی آنکھوں میں پٹیاں بندی ہے، کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی، کیا ہو رہا ہے؟ بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کیا محمد عربی کا کوئی غلام نہیں آئے گا؟ کیا سلطان ایوبی کا کوئی جان نصیر نہیں آئے گا؟ کیا اب اس سرزمین کو فتح کرنے والا کوئی نہیں آئے گا؟ وجہ یہی ہے جب ہم ان کی
اس کے اندر ملتے چلے جائیں گے، یہودیت کے کردار کو اپناتے چلے جائیں گے، اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اسلام پیچھے ہوتا چلا جائے گا، یہودی ترقی کریں گے۔ آج یہی خوش ہیں مسلمان پر۔ مسلمانوں اپنی قوت پہچاننے کی ضرورت۔ سرزمین فلسطین کی تاریخیں بتاؤ کہ یہودی کتنی بڑی نجس قوم ہے، ان کو بتلاؤ کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا جب کچھ سزا دینے والا نہیں تھا، انگلینڈ نے تمام کو مار دیا، کچھ باقیوں کو رکھا تو اس وقت مسلمانوں نے سزائیں دی تھی، بتلایا تھا کہ مسلمان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ آج وقت مسلمانوں پر آیا ہے تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ ہٹلر نے ایک بات کہی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ تمام کو تو مار دیا، کچھ کو باقی کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے لوگ مجھ پر اعتراض اٹھائیں کہ ہٹلر اتنا بڑا دشمن تھا، انسان کو انسان نہ سمجھا، کہا تجھ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آنے والا ایک وقت آئے گا کہ یہ بتلائے گا وقت کہ ان کو ختم کرنا کیوں ضروری۔ آج مسلمانوں ضرورت اس امن کی ہے، ضرورت اس مشن کی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر آگاہی کو پیدا کرو کہ پیارے بچوں یہ کیا جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، بتلاؤ کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نماز پڑھائی، 17 مہینے منہ کر کے جس کی طرف حضور نے نماز پڑھی ہو، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قبلہ ہے۔ جس طرح اس قبلے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلسطین کی مدد فرما، میرے مالک انہیں ایک عظیم الشان فتح نصیب فرما، میرے مالک مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔